پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے مظلوم شہزادی کی کہانی۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی شہزادی اور ملکہ ایک بہت بڑے محل میں رہتے تھے۔ ایک اس کا بھائی تھا جو کہ مزاج میں بہت مختلف تھا اپنے بڑے بھائی سے۔ بادشاہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھا، جبکہ اس کا بھائی اس کے بالکل مخالف تھا۔ وہ نہ تو رحم دل تھا نہ ہی مہربان تھا، بلکہ ظالم تھا۔ ایک دن انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ بڑا بھائی جو بادشاہ نیک اور رحم دل تھا، سب سلطنت کے لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور ہر ایک کو انعام میں پیسے، ہیرے، سونے اور جواہرات تقسیم کر دیے۔ جو غریب تھے ان کو زیادہ اور جو امیر تھے ان کو تھوڑے کم دیے۔ لوگ ان کی حکومت سے بہت خوش تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظالم بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اپنے بھائی کی، اور لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ لیکن بڑا بھائی صبر سے ہر چیز برداشت کرتا رہا۔ اس نے کبھی کچھ نہ کہا اور لوگ بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے کسی سرائے میں قیام کیا، جہاں بادشاہ اور اس کے وزیر انتہائی تھک چکے تھے، بیٹھ گئے، سکون کرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے گئے بازار سے، تو جو چھوٹا بھائی تھا بادشاہ کا بھائی، اس نے وہاں لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میرا بھائی آئے گا تو وہ بادشاہ کھانا منگوائے گا، تو تم اس میں زہر ملا دینا تاکہ وہ اس دنیا سے چلا جائے اور میں پوری اس سلطنت کا مالک بن جاؤں۔ لہٰذا دولت اور سلطنت کے نشے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ نہ لوگوں پر رحم کا آتا تھا، نہ ہی اسے احساس ہوتا تھا۔ بادشاہ نے جب وزیر کو بھیجا، وزیر کھانا لے کر آیا تو کھانے میں زہر تھا، لیکن نہ تو بادشاہ کو پتہ تھا نہ ہی وزیروں کو پتہ تھا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا، بادشاہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بادشاہ ایک دم بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ وزیر سمجھنے لگے کہ بادشاہ شاید تھک چکا ہے اور اتنے سفر نے اس کو تھکا دیا ہے، لہٰذا وہ سو گیا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، بادشاہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں سویا تھا۔ یہ بات وزیر بھی جانتے تھے، لیکن وہ وقت کا انتظار کرتے ہوئے کہ کب بادشاہ اٹھے، لیکن بادشاہ تو کیا تھا، اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی ملکہ گھر میں لوگوں پر اسی طرح مہربانیاں کرتی رہی۔ نیک ہونے میں شہزادی کے بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن قسمت نے اس کی ڈور کو بہت بری طرح کھینچا۔ اس کو نہ معلوم تھا کہ اس کے باپ کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ، جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک عقل مند وزیر کے مشورے پر انہوں نے بادشاہ کی نبض چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرتے ڈرتے ایک وزیر اس کے بازو کو ہاتھ لگایا اور نبض کو پکڑا۔ جیسے ہی نبض کو پکڑا تو اس کی چہرے پر حیرت کے اثرات آ گئے، کیونکہ اس کی نبض بہت سلو چل رہی تھی کہ نہ ہونے کے برابر۔ وزیر نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ دوسرا وزیر گیا اور ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ ڈاکٹر جیسے ہی وہاں پہنچا تو ڈاکٹر کی بھی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ اس نے فوراً سے اسٹریچر منگایا اور بادشاہ کو ہاسپٹل، لیکن راستے میں ہی بادشاہ نے دم توڑ دیا۔ لہٰذا انہوں نے چیک اپ کیا ہاسپٹل جا کر، تو پتہ چلا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ جیسے ہی وہ لاش کو لے کر حویلی پہنچے، حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ اس کی بیٹی اور ملکہ نے، اس کی بیوی جو ملکہ تھی، اس نے پوری حویلی کو رو رو کر سر پر اٹھا لیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنے ظالم چچا کے ہاتھوں چڑھ گئی شہزادی۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے بغیر زندگی اجیرن ہے،
تو بادشاہ کے بھائی نے انہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دھکے باپ کی مرنے کے ایک ہی دن گزرا تھا جب دھکے کھا کر وہ گھر سے نکلی تو روتے روتے تھک گئی۔ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی ماں بھی اور بیٹی بھی۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اب کوئی نہیں جو ہمیں اندر بلائے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی جگہ بہت ہے، ہم کہیں اور پناہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ماں اور بیٹی روتے روتے وہاں سے چل دی اور جا کر کسی ایک موچی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہاں اپنا کھانا منگوا لیا اور کھانا کھانے لگی۔ کہتے ہیں کہ ابھی ماں ملکہ پہ اور شہزادی پہ کچھ پیسے تھے جس سے وہ کھانا کھا رہی تھی اور اپنا دانا پانی پورا کر رہی تھی۔ ایک موچی کے پاس ٹھکانہ تھا، وہاں روز آ کر وہ بیٹھ جاتی تھی اور سڑک پر سو جاتی تھی۔ موچی نے جب یہ قصہ دیکھا کہ ہر روز یہ شہزادی جیسی لڑکی جس کے لباس بھی بہت شہزادیوں جیسا ہے ہر روز آ کر یہاں سو جاتی ہے، لیکن دن بہ دن اس کا لباس میلا کچیلا ہوتا جا رہا تھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن وہ ملکہ کے پاس چل کر آیا، کہنے لگا، عورت کیا بات ہے، تو دکھی دکھائی دیتی ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے اور تیری بیٹی کو؟ تمہاری آنکھوں میں کچھ درد نظر آتا ہے۔ بیٹی اور اس کی ماں بولی کہ ہاں تمہیں کیسے پتہ ہماری آنکھوں میں درد ہے؟ ہم تو بس ایسے ہی یہاں اللہ کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مرضی ہم جہاں رہیں۔ لیکن موچی تھا کہ نہ ہٹا، ایک دن چھوڑا اگلے دن پھر ان سے پوچھنے لگا۔ آخر تنگ آتے شہزادی نے اپنی اس کہانی سنا ڈالی۔ موچی اللہ کا رحم دل انسان تھا اور اللہ نے ان کے باپ کے روپ میں ان کے لیے ایک رحم دل انسان اتارا تھا۔ وہ ان کو اٹھا کر لے گیا اور اپنے محل میں، اپنے گھر میں انہیں پناہ دی۔ محل کی طرح وہ خوبصورت گھر تو نہ تھا، مگر اس میں پیار سے اس نے انہیں اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ موچی جو کما کر لاتا، پہلے شہزادی اور ملکہ کے ہاتھ پر کھانا رکھتا اور پھر خود اور اپنے میاں بیوی بچوں کو کھلاتا۔ موچی کی اس نیکی سے ملکہ بہت خوش ہوئی، شہزادی بہت خوش ہوئی۔ شہزادی اور ملکہ نے سوچا کہ ہم تمہارے اوپر کب تک بوجھ بنیں گے، آخر ہمیں خود کو کمانا ہوگا۔ اللہ نے برا وقت دیا ہے تو کیا ہوا، ہمیں اس کا اس حال میں بھی شکر گزار ہیں۔ تم ایسے کرو کہ مجھے ایک کپڑے سینے والی مشین خرید دو، میں کپڑے سیا کروں گی۔ مجھے کپڑے سینے آتے ہیں، میں نے کبھی ایک وقت میں شوق تھا تو میں نے سیکھے تھے۔ شہزادی نے کپڑے سینے شروع کر دیے اور وہ بہت اچھے کپڑے سینے لگی۔ موچی کے گھر میں رونق لگ گئی اور لوگ دھڑا دھڑ سے ان کے کپڑے خریدنے لگے۔ انہوں نے شہزادیوں والے کپڑے بنائے اور طرح طرح کے ڈیزائن بنائے، لہذا موچی کا گھر امیر ہو گیا۔ اتنی دولت لائی کہ وہ اس کے گھر میں محل بن گیا۔ اب وہ بات موچی نے کہا کہ اے شہزادی، تو میری بہنوں کی طرح ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ تو ساری زندگی ایسے رہے، میں تیری شادی کسی اچھے لڑکے سے کرواؤں گا، میں تیرے لیے شہزادہ ڈھونڈوں گا اور تیری کہانی بھی سناؤں گا۔ شہزادی بولی کہ تو میرا بھائی ہے اور میرے لیے اتنی محنت نہ کر، میں ایسے ہی رہ لوں گی۔ لیکن موچی نے اس کے لیے ایک شہزادے کا رشتہ لے آیا۔ شہزادے کا رشتہ کیا لایا، اسے ایک دن شہزادے کی حویلی کے پاس لے گیا۔ جب شہزادہ گھر سے باہر نکلا تو وہاں اس نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تو اس نے خود ہی ان کے گھر رشتہ لے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ لہٰذا اس نے ملکہ سے، شہزادی سے شادی کر لی اور اسے اپنے محل میں لے گیا۔ شہزادی بہت خوش رہنے لگی، لیکن اسے ایک یاد بہت ستاتی تھی جو اس کی ماں کی تھی۔ اس نے کہا، موچی سے درخواست کی کہ تو میرا بھائی ہے اور یہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اگر تجھے کوئی اعتراض نہ ہو۔ موچی نے کہا کہ ماں، یہ تیری بھی ہے اور میری بھی ہے، دیکھ اگر تیرا دل چاہ رہا ہے کہ تو اسے اپنے پاس رکھے تو تو رکھ لے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں اسے اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ ہاں، جب میرا دل کرے گا تو مجھے کبھی نہیں روکے گی کہ میں اسے نہ مل سکوں۔ شہزادی نے اس کی شرط منظور کر لی اور کہا کہ جب بھی تیرا دل کرے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو،
تو چل کے آ اور میری ماں بھی تیرے پاس آیا کرے گی ملنے۔ اگر تیرا دل چاہے گا کہ اپنے گھر میں رکھے تو تیرے گھر بھی رہے گی، اور میں بھی تیرے گھر اپنے بھائی کے گھر آیا کروں گی۔ لہٰذا یہ سن کر موچی بہت خوش ہوا، اور جو بادشاہ تھا اس نے بہت ساری دولت موچی کو انعام میں دی۔ موچی اس طرح امیر ہو گیا، اس کی نیک دلی اور رحم دلی نے اس کا مقام بہت اٹھا دیا۔ اس نہ اب وہ موچی رہا تھا، اب وہ اپنے کاروبار کر لیا تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ لہٰذا بچوں، نیکی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نیکی کرو گے تو نیکی کا ہی صلہ ملے گا۔ چچا نے گھر سے نکالا تو اللہ نے ایک اور وسیلہ بنا دیا اور زندگی اچھی گزرنے لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔